بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار مبارک نے اس مسئلے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، انتہائی ضروری مسئلہ ہے۔ فقہ کی ساری کتابوں میں موجود ہے، نور العزاء جو ابتدائی سالوں میں پڑھائی جاتی ہے اس میں بھی مسئلہ موجود ہے، لیکن جن ساتھیوں کو پتہ ہے اور جو ساتھی نئے ہیں ان کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، ناواقف ہے، تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ پھیلا دیا جائے، بتا دیا جائے اور اس پہ عمل کر کے ساتھی لوگ جو ہیں اپنی نمازوں کو ضائع ہونے سے بچا لیں۔ مسئلہ استبراء، یلزم الرجل الاستبراء، استبراء مرد کے لیے لازم ہے، اور اس کی باقاعدہ ایک تحریر ہے لکھی ہوئی، حتی یزول اثر البول ویطمئن قلبه على حسب عادته اما بالمشی او التنحنح او غیرہ کے لفظ موجود ہیں کہ استبراء کیا ہے۔ پیشاب ہم چھوٹا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم طریقہ کار ساتھ لوگوں کا یہ ہے کہ وہ استنجا کرتے ہیں، چھوٹے پیشاب کے بعد استنجا کرتے ہیں اور استنجے کے بعد تیبند کو باندھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنا وضو کی طرف چلتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اس طرح مکمل پاکی حاصل نہیں ہوتی۔ استبراء ایسا عمل ہے اس سے مکمل پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ کیسے نہیں پاکیزگی کیسے نہیں حاصل ہوتی استنجے سے؟ ایسے نہیں ہوتی جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پیشاب کیا اور نالی کو پانی کے ساتھ دھو کر تہبند باندھ کے، شلوار یعنی باندھ کے تو ہم چلتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جب پیشاب مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد چند قطرے جو نالی کے اندر رک جاتے ہیں وہ فوراً نہیں نکلتے۔ وہ جب بندہ چلتا ہے یا جب بندہ کھانستا ہے یا جب بندہ بیٹھتا ہے یا جب بندہ پیٹ پہ اس کے وزن پڑتا ہے یا لیٹتا ہے، کسی بھی کیفیت میں وہ رکے ہوئے قطرے نالی سے نکلتے ہیں۔ جیسے ہی قطرہ نالی سے نکلتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جس جگہ پہ لگتا ہے کپڑے پہ وہ جگہ ناپاک کر دیتا ہے، جس جسم پہ جس جگہ پہ لگتا ہے جسم کی وہ جگہ ناپاک کر دیتا ہے۔ اب وضو نہیں ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، اسی لیے نماز میں وسوسے آتے ہیں، سکون نہیں ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، عبادت میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا، نماز ایک پڑھی 4 پھر چھوٹ گئی، 2 نمازیں پڑھی 3 پھر چھوٹ گئی، زور لگاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جب جسم پاک ہی نہیں ہے نماز ہوتی نہیں، جگہ پاک نہیں ہے، کپڑے پاک نہیں ہے، نماز ہوتی نہیں، وضو نہیں ہے، نماز ہوتی نہیں ہے۔ اب وضو تو ٹوٹ گیا، یعنی کہ پیشاب کرنے کے بعد اسی طرح کی کیفیت آپ سمجھیں، ذہن میں رکھیں، اور فوراً وضو کی طرف جاتے ہیں، چوکی پہ بیٹھتے ہیں، رکوع میں جا کر جب سجدے میں جاتے ہیں قطرہ تو نکل آتے ہیں، رکے ہوئے 3-4 قطرے یاد رکھیے گا، پیشاب جب مکمل ہو جاتا ہے وہ قطرے فوراً نہیں نکلتے، وہ آہستہ آہستہ نکلتے ہیں۔ اس لیے ان قطروں کو سے پاکی حاصل کر لینا، اس سے مکمل اطمینان آپ کو مل جائے۔ حتی یزول اثر البول ویطمئن قلبہ کے لفظ ہیں کہ جب دل مطمئن ہو جائے کہ اب وہ قطرے نہیں آئیں گے، اور وہ طریقہ استبراء کا ہے۔ استبراء کیسے ہے؟ پیشاب کیا، ٹیشو پیپر لیں، سمپل ٹیشو پیپر ہو، ٹائلٹ ٹیشو پیپر ہو، اور اس کو نالی کے سامنے رکھ کر کھانسیں یا چلیں یا لیٹیں یا پہلو پہ وزن ڈالیں، لیکن ٹیشو پیپر اترے نہ، تاکہ کوئی بھی جسم پہ وہ پیشاب کا قطرہ لگ نہ جائے۔ اب ٹیشو پیپر لگا ہوا ہے اور قطرے نکل رہے ہیں، لیٹنے سے نکل گیا، کہیں کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اپنی طبیعت ہے، کھانسنے سے نکل گیا، پہلو پہ وزن ڈالا، قطرے نکل گئے۔ جب وہ قطرے نکل گئے، ٹیشو پیپر پہ لگ چکے ہیں، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اطمینان قلب ہو گیا ہے کہ اب وہ دل وہ پیشاب کے قطرے اب دوبارہ نہیں نکلیں گے، اطمینان قلب آپ کو مل گیا ہے۔ اس کے بعد پیشاب کی نالی کو پانی سے دھوئیں، پھر تہبند باندھیں، پھر نماز شروع کریں، وضو کریں، پھر نماز شروع کریں، اور دیکھیں پھر نماز میں مزہ بڑھ جاتا ہے، عبادت میں مزہ بڑھ جائے گا۔ یہ پریکٹیکل کرنا بھی ہے۔ مسئلہ کوئی آپ سے پوچھے تو مسئلہ فقہ کی کتابوں میں یہ موجود ہے
میں آپ کو قرآن مجید کا بھی ریفرنس دیتا ہوں، آپ کو حدیث پاک کا بھی ریفرنس دیتا ہوں، تاکہ ان لوگوں کو بتائیں بلغوا انی ولو کان آیا، ایک بھی آیت حضور نے فرمایا سنو اس کو آگے پھیلا دیا کرو تو صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ ہم ہیزیٹیشن میں لگے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار کیا مسئلہ بتانا ہے، کیسے مسئلہ بتانا ہے، میں تو ان پڑھ ہوں۔ اس کو کہو کہ جب تم نے سیکھ لی ہے، سن لی ہے، تمہارا کام ہے نئے ساتھی کو فارورڈ کرو تاکہ وہ عمل کرے، ثواب تمہیں بھی ملے اسے بھی ملے ثواب۔ اب کیا ہے، وَلَا يَجُوزُ لَهُ الشُّرُوعُ فِي الْوُضُوءِ حَتَّى يَطْمَئِنَّ بِذَوَالِ رَشِّ الْبَوْلِ، جب تک پیشاب کے قطرے کا اثر زائل نہ ہو جائے تب تک وضو کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ آپ کو اطمینان ہو گیا پیشاب نہیں، قطرے نہیں آئیں گے، اور آپ نے سنجا کیا، اس کے بعد آپ نے نماز شروع کی، وضو کیا، وضو تب ہی جائز ہوگا جب قطرے نہیں آئیں گے، اطمینان قلب آپ کو مل گیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 108 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ مسجد قباء میں ایسے مرد ہیں جو خوب پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، اللہ خوب پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تفسیر مظہری میں، تفسیرات احمدیہ میں بھی درج ہے، حضرت عباس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درج ہے، روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء میں تشریف لے گئے۔ انصار صحابہ سے حضور نے پوچھا کہ آپ کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ نے تمہاری تعریف کیا ہے؟ انصار صحابہ نے عرض کی کہ حضور ہم پہلے پتھر استعمال کرتے ہیں پھر پانی استعمال کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کو شاباش دی اور حضور نے فرمایا اسی وجہ سے اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے۔ حضور نے فرمایا اس عمل کو اپنے اوپر لازم کر لو، تو یہ استبراء صرف اور صرف مرد کے لیے لازم ہے۔ صاحب ہدایہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو پہلے پتھر استعمال کرتے ہیں پھر پانی استعمال کرتے ہیں۔ یہ طریقہ احسن طریقہ، ٹھیک طریقہ یہ ہے۔ آپ پہلے زمانے کو تھوڑا دیکھیں گے نا تو بابا جی جو تھے، بزرگ جو تھے پرانے زمانے میں بابے، وہ کیا کرتے تھے، مٹی کا ڈھیلا ہاتھ میں پکڑتے تھے، لوٹا ہاتھ میں ہوتا تھا، پیشاب کرنے کے بعد بھی وہ فصلوں میں چکر لگاتے تھے اور وہ ڈھیلے کے ساتھ استبراء کر رہے ہوتے تھے۔ اس کے بعد بابا جی کا کھانستے بھی تھے، چکر بھی لگاتے تھے، دوبارہ ڈھیلے کے ساتھ خشک کرتے تھے، قطرے ڈھیلے پہ، مٹی کے ڈھیلے پہ لگ جایا کرتے تھے، خشک ہوتا تھا۔ طریقہ کار یہ تھا۔ آج کے متبادل جو ہے ٹیشو پیپر ہے۔ جب یہ عمل کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، دیکھیے گا نماز میں سکون بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا۔ اسی لیے یہ انتہائی ضروری مسئلہ تھا۔ میں نے ایک دن مسئلہ یہ بیان کیا تو MBBS ڈاکٹر تھے، اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے، مجھے وہ بعد میں ملے، کہتے سبزہ صاحب آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے اور آپ نے کمال کر دیا۔ میں نے کہا خیریت؟ کہتے یہ آپ نے جو بات کہی ہے، جو آپ نے مسئلہ بتایا ہے کہ وہ قطروں کو نکالنا جو ہے، یہ استبراء کا طریقہ آپ نے بتایا ہے کہ وہ قطروں کو نکالنا چاہیے، مطمئن ہو جاتا ہے بندہ اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ ہم ڈاکٹر ہیں، میں نے دین چیجا ہے کہ نہیں پڑھا وہ کہہ رہا تھا، لیکن میں ڈاکٹر ضرور ہوں، تو میں آپ کو یہ بتاؤں ہماری ڈاکٹری لائن میں ہماری سرچ جو یہ ہے ڈاکٹر کی، یہ کہتی ہے کہ وہ قطرے جب رک جاتے ہیں وہ بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ کہتے کمال کر دیا آپ نے، مجھے بڑے خوش ہو کے بڑے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو اپنا ڈاکٹری ہم نے پڑھا نا، اپنا میڈیکل پڑھا ہے، میڈیکل میں یہ چیز ہے جو قطرے پیشاب کرنے کے بعد نالی کے اندر رک جاتے ہیں، باعث بیماری کا باعث بن جاتے ہیں۔ آپ نے کیا خوبصورت بات آپ نے بتائی ہے۔ میں نے کہا یہ میں نے نہیں بتائی، یہ کتابوں میں پہلے کا لکھا ہوا ہے اور یہ شریعت میں چیزیں ہیں، ڈاکٹری اور یہ سرچیں اور جتنا میڈیکل ہے یہ تو سب کچھ بعد میں آیا، دین پہلے ہے۔ اسی لیے دین خوبصورت ہے، اسی لیے دین کے ساتھ چلنے والا بندہ اس کی پوری لائف تبدیل ہو جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ یار میں ساری زندگی محنت کرتا رہتا ہوں، سارا دن محنت کرتا رہتا ہوں، مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے سکون کدھر سے ملے گا؟ آپ کو پارک میں سکون ملے گا؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ کو کہیں میوزک میں سکون ملے گا؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ جدھر مرضی ڈھونڈ کے ڈھونڈتے رہو، تلاش کرتے رہو، سکون کدھر ہے؟ اللہ کا کلام اٹھاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ آپ کو ہر چیز دین میں ملے گی، لیکن دین سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمیں دور کیا جا رہا ہے۔ ہمارا انوائرمنٹ، ہم اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہیں، ہم آپ کہتے ہیں جناب ماڈرن سٹائل ہے۔ ماڈرن وہی ہیں جو دین سے دور ہیں۔ جب دین سے بندہ دور ہوتا ہے وہ تباہی اس کے لیے ہوتی ہے۔ تو اسی لیے دین کے قریب ہو جائیں گے، ذوق اور لطف زندگی کا بڑھ جائے گا۔ یہی بزرگوں سے ہمیں ملی ہے چیز، ان کے قدموں سے، ان کے پاس بیٹھنے سے یہی فائدہ ہوتا ہے۔ شرابی آتا ہے محبت کرتا ہے، حضور کا غلام بن جاتا ہے۔ زانی آتا ہے کسی بھی برائی میں گرفتار ہے، لیکن آ کے سرکار مبارک کے قدموں میں بیٹھ کر چہرے کی طرف محبت سے چہرہ دیکھتا ہے، کرتا کچھ نہیں ہے، صرف چہرہ محبت سے دیکھتا ہے۔ پتہ نہیں کون سی گھڑی قبولیت ہوتی ہے کہ ضرب دل پہ لگتی ہے، اللہ کا ضرب سینے پہ لگاتے ہیں مرشد کامل، تو جب ضرب اللہ کی سینے پہ لگتی ہے وہ دل اللہ اللہ کرنے لگ پڑتا ہے اور بندے کی پوری لائف ہی بدل جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ ساری مثالیں بنی ہوئی ہیں، ساری آپ کے سامنے مثالیں، یہ سارے مثال آپ کے تاریخ ساز یہ لوگ ہیں۔ آنے والے وقت میں اللہ ان کی زندگی ہے، اللہ ان کے دراز عمر عطا فرمائے سرکار کو، اللہ اس مشن کو دوام رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ انشاءاللہ یہ تاریخ ساز لوگ ہیں، ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خوش قسمت لوگ ہیں۔ اور انشاءاللہ اگر آپ تبدیلی محسوس چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی یار کچھ نہ کچھ بن جاؤں، زندگی ساری میں نے غفلت میں گزاری ہے، تو آئیں اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھیں، محبت سے چہرہ دیکھیں، انشاءاللہ نگاہ پڑے گی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ پیر مرشد کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ نماز ہر برائی روک دی، پہلا نمازی ہوئے، نمازی ہوئے نماز کدی نہیں چھڑے گا، چھوڑ سکتی نہیں، لیکن شرط نمازی کدو ہوئے گا جب تو اندر دی بیماری کا علاج ہو جائے۔ ہر انسان کے اندر 7 پوائنٹ ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ بظاہر آنکھ کی پوائنٹ ہے، اس کا کام ہے دیکھنا، ناک کی پوائنٹ ہے، اس کا کام ہے سونگنا، کان ایک پوائنٹ ہے، اس کا کام ہے سننا، زبان ایک پوائنٹ ہے، اس کا کام ہے ذائقہ دسنا، ہاتھ ایک پوائنٹ ہے ٹھنڈی یا گرم چیز پکڑنا، پیر کا کام ہے چلنا، دل کا کام کیا ہے؟ دل کا کام تو ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرے گا تو پھر نماز چھڑنا سے دل نہیں کرے گا۔ جتنے تک گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی منزل طے نہیں ہوگی۔ یہ زندہ دل بیٹھے ہیں، یہ دستارہ والے یہ زندہ دل بیٹھے ہیں، ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ بندہ سو جاتا ہے، نبض نہیں سوتی بلکہ کرامت ہوتی ہے۔ ہمارے ایک مرید ہے سہیل خابر صاحب، اس کا والد فوت ہو گیا، ڈیڈ باڈی تھی، اس باڈی کو آواز آ رہا ہے دوسرے کمرے سے نرس اٹھ کے آئیے، انہوں نے کہا بابا فوت ہو گیا، تندر اللہ اللہ دی آواز آ رہا ہے۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملا، اللہ والی اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ہماری ایک کمزوری ہے، ہم ہر چیز کاریگر کے حوالے کرتے ہیں، خود کاریگر کے حوالے نہیں ہوتے۔ ایک تا کاریگر نہیں ملتا، اگر مل بھی جاتی وہ حوالے نہیں ہوتے۔ اب سیانے لوگ بیٹھے ہو، اگر گاڑی خراب ہو جائے تو کاریگر کے حوالے نہ ہو، کیا گاڑی بنے گی؟ گاڑی بنے گی؟ گاڑی نہیں بن سکتی کاریگر کے حوالے ہوگی، گھڑی نہیں بن سکتی تو بندہ کیوں بنے گا؟ بندہ بھی کسی کاریگر کے حوالے ہو۔ قاری صاحب پکا رابطہ رکھنا۔ دیکھو میرے بیٹے، اگلے دن بندہ آیا، سفید داڑھی ہوگی، میں سفید راج تھوڑا سی ویسے میں پوچھا، میں کہا اب کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے میں پڑھاتا ہوں۔ ہاں پڑھاتا ہے؟ اچھا اچھا، کیا پڑھاتا ہے؟ انگلش۔ اچھا اچھا، کتنے سال ہو؟ 20 سال۔ 20 سال میں پروفیسر ہوں۔ اچھا اچھا، پڑھا کتنے سال ہے؟ 20 سال۔ 40 سال۔ میں کہا جنازہ ہوتا ہے؟ کہتا جنازہ تو نہیں ہوتا۔ یہی تو حال ہے ہمارا۔ ہم اپنے نبی کی تعلیم ہمیں پتہ نہیں ہے، یہودیوں نے سن ایسا پاگل کر دیتا۔ آج ہر ماں کے لیے نہیں جی میرے بچے کا چہرہ بھی انگریز ہمارا ہو گئے، ٹائی بھی ہو گئے، پائی بھی ہو گئی۔ ہاں اگر ایک بندہ ملا میں کہا سنا بھائی کدھر ساما کدھر ہے؟ ایک بچہ ہے، ماں باپ 2، کہتے ایک بچہ ہے،
کہتا ہے بڑی غلطی کی تھی تے بھیجا چائنا بھیجا بچہ خراب ہو گیا منتا ہی نہیں تو اللہ کا کیا فائدہ ہے ماں باپ کا کہنے کا من اس واسطے ہم پیغام دیتے ہیں ہر جگہ سے پیغام دے رہے ہیں آؤ آؤ کچھ بڑھو آگے بڑھاؤ بھی صحیح ہے نہیں الحمدللہ ہم نے سخی مرشد ملا اور میرے مرشد نے مجھے اس طرح نگاہ کی تھی میرے مرید بھی ناراض میرے پیر بھی ناراض ہاں ہاں اللہ نے کچھ بڑے ہی کرم کیا ماسٹر عارف صاحب کی کیا بات ہے ایسی مسجد میں قبضہ مسجد سنیا دی ہوگی ہاں لیکن ماسٹر عارف صاحب نے کتنے دیکھا خدا دی قسمیں شیر تھی شیر اللہ ان کے درجات بلند عطا فرمائے آج بھی دل خوش ہو رہا ہے شکر الحمدللہ میرا بیٹا اپنا مشن جاری رکھنا ہے انشاءاللہ دن پر دن اضافہ ہوگا آپ لازمی نہیں ہے انہوں نے کھانے کھلاؤ نہیں جو توفیق ہے پانی نہیں تو پانی پلا دو جدو محفل ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ تو پتہ ہی نہیں دیکھا کس طرح برکت ہوگا میں غالب 1 کلو چاول کا شروع کیا تھی ابھی 3,500 بندہ ڈیلی لنگر کھا رہا ہے میری سمجھ سے باہر ہے میں کورس کیتا ہے تو کورس کراتا ہوں فری یہ تو بہت ہی اللہ کا فضل عظیم ہے اللہ عمل کرے سمجھ توفیق عطا فرمائے سویرے سویرے مہمان آئے ہوتے ہیں تو ڈاکٹر نے کیا پرہیز بھی کرنا ہے اور کیا کریے اتنی محبت نال لوگ آتے ہیں محبت کرتے ہیں ہم بھی ان کی محبت کے لیے اللہ کا شکر ہے رو بھی اپنی امت وقت دعا کر رہے ہیں ان دن پتہ ہی کو رہنے کا میرا نبی میرا سے کنیاں دعا کرتا رہا کنیاں تکلیفیں کٹیاں آج ہم ٹخت مست نہیں ہوتے آج ہم نے اپنے نبی کا نشان اپنانا بھی اوکھا ہو گیا اور انشاءاللہ میرا مرشد کامل ہے میں اکیلا تھا ابھی پاکستان نہیں پوری دنیا سے ہمارے مرید ہم کر رہا دن اللہ عمل کرنے سے ہمیں توفیق عطا فرمائے تلاوت کریں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جو ماسٹر صاحب کے خلیفے ہیں جو مرید کرتے ہیں ذرا کھڑے ہو جانے میں دیکھا کتنے کے لوگ ہیں جو مرید کرتے ہیں کھڑے ہو جائیں ذرا خلیفے 4 مرید کرتے ہیں محفلہ 6 محفلہ یہ میرے بیٹے ہو اس لین میں برکت ہے اگر تسی ماسٹر صاحب کی اپنے مرشد کی مزار سے محفل کراندے رہو گے اپنی محفل بھی کراؤ لیکن ایک محفل سے ہو جس محفل میں سارے پیر بھائی آئیں اور اگر پیر والے بھی آ جاؤ تو نیڑے آئے اس میں برکت زیادہ ہے میں ہر جمعرات جاتا ہوں یقین جانے عقل نہیں مان سکتا میں نہ جانتا تو آسانے سے اتنا رنگ نہ ہوتا اس واسطے آپ کا کام ہے آنا جانا تو پھر ویکھنا کا برکت کتنی ہونی
میرے بہت پیر بھائی ہیں، سب سے زیادہ عاجز کا رابطہ ہے، اور الحمدللہ 3500 ڈیلی لنگر کھا رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے جڑیا بچیاں دی مدرسے آگے نظام چل رہا ہے، کہ اللہ کا کروڑ کو شکر ہے۔ اللہ صاحب نے عمل کرے سمجھ توفیق عطا فرمائے۔ جتنا آپت پیار محبت نہ رہو گے اتنا انشاءاللہ تمہارے گھر میں برکت ہوئے گی۔ یہ ذکر کی محفل ہے، کوئی سیاست نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے چرچے بھی کراتا ہے، اس کے کاروبار میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اللہ عمل کرے سمجھ توفیق عطا فرمائے۔